الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے ان سے قرض لیا تھا، قرض واپس نہیں کیا، کسی نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، مال ہتھیا کے لے گیا ہے، فلاں شخص نے دھوکہ دیا تھا، کہہ رہا تھا جی آپ کا مال اتنا بڑھ جائے گا، ہمارے ساتھ کاروبار میں شراکت کر لیں۔ تو ایسے دھوکے چکر بازیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، دولت بڑی اکٹھی ہو جائے گی۔ دیکھیں، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کوئی خیر کے ساتھ نہیں جی رہے ہوتے، ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، راحت نہیں ہوتی، آرام نہیں ہوتا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد رات آپ آرام سے سو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ظالم شخص ہے جس نے آپ کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کے مکان میں وہ آیا تھا، کرایہ دار بن کے آیا تھا، آپ نے اسے جگہ دے دی، آج وہ قابض ہو کر بیٹھ گیا، چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کسی نے آپ سے کہا جی ہمیں پیسے چاہیے، قرض چاہیے، عموماً یہی ہوتا ہے، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ دیکھیں نیکی کرنی چاہیے، قرض دینا چاہیے، اللہ نے مجھے مال دیا، آپ نے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کر دی، نیکی کر دی، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص بیچارہ اپنے حالات میں مجبوری کے ساتھ زندگی اپنی پریشانیوں کے ساتھ گزار رہا تھا، اس کے حالات پہلے ہی تنگی والے تھے، آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے اسے کہا جی دے دیں، اس نے تعاون کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ کہ جس نے نیکی کی ہے، جس نے احسان کیا ہے، اس کے احسان کا اچھا بدلہ دیا جائے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ زمین میں کسی کو بٹھایا تھا، وہ قابض بن گیا، کسی نے قرض لیا تھا، وہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، ایسے لوگ جو ان پریشانیوں میں ہیں، کوئی ظالم شخص ہے، ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت اس کو اپنا معمول بنا لیں، اور اس کی خیر اور اس کی برکات آپ دیکھیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی خیر آپ دیکھیں، اس کی برکات آپ دیکھیں۔ انشاءاللہ جو شخص آپ کی زمین پر قابض ہوا ہے، آپ کے مکان پہ قابض ہوا ہے، قرضہ لے کے دینے کو تیار نہیں، ایسے شخص کے لیے انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ماحول بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا کہ وہ اس بات پر تیار ہوگا کہ میں اپنی جان کیسے چھڑواؤں، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی ہے۔ جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، جب ایک مظلوم دعا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی جو دعا ہے اس کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر حق سمجھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، وہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص پریشان ہے، ظلم کی چکی میں پیس رہا ہے، زمین کس نے ہتھیائی ہے، قرضہ واپس نہیں کر رہا، تو یہ چھوٹی سی آیت ہے، سورہ الانعام کی 45 نمبر آیت ہے، سورہ الانعام 45 نمبر آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ مانا کیا؟ فقطع تو کاٹ دی گئی، دابر القوم ایسی قوم کی جڑ، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں، ساری برکتیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا اکیلا مالک ہے۔ تو اب اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ساتھ کیا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ تو اس آیت کو معمول بنا لیں، یہ آیت اگر کوئی شخص 7 مرتبہ پڑھتا ہے، 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو بھی کافی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو 70 بار پڑھتا ہے، 70 بار پڑھتا ہے، کسی نے بتایا کہ ایک شخص نے اس کا تجربہ کیا، اس نے کہا میں نے کسی نے قرضہ لیا تھا، دینے کو تیار نہیں تھا، میں نے 70 بار اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، بلکہ گھر کے سارے افراد جو پریشانی میں ہوتا ہے، جو تنگی میں ہوتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور ڈوبتے کو تنکوں کا سہارا مل رہا ہوتا ہے، پھر وہ سارے ہی شروع ہو جاتے ہیں، سارے گھر والوں نے شروع کر دی، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، انہوں نے معمول بنا لیا کہ سارے گھر والے 70 مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ چند دنوں کے اندر جس نے قرض
پر قبضہ کر لیا تھا، دینے کو تیار نہیں تھا، اس شخص کے حالات ایسے تنگی والے ہوئے، اسے سمجھ آ گئی کہ میرے حالات دن بدن جو بدتر ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے جو وہ ظلم کیا تھا نا، اس کا نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آپ آئیں، فون کیا، پیچھے پڑا، جی آپ اپنا قرضہ لیں، ہماری جان چھوڑیں، پتہ نہیں آپ نے کیا کر دی۔ تو ناظرین، جو پریشانی میں ہیں، دیکھیں یہ اس کے لیے اثر کرے گی جو ظالم ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کر رہے ہوں کہ کسی پر ظلم کریں آپ، یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے، وہاں سے خیر آئے گی، وہاں سے عدل آئے گا، وہاں سے انصاف آئے گا، ظلم نہیں آئے گا۔ تو قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، اسے ضرور تکلیف پہنچے گی، تو اس دعا کو معمول بنائیں۔ انشاءاللہ جس نے قرض لیا ہوا ہے، دینے کو تیار نہیں، اللہ کے فضل سے وہ آئے گا، وہ آپ کے گھر کی دستک دے کر دروازے کو آپ سے کہے گا کہ آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ زمین پر قبضہ کیا، وہ اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوگا کہ آپ لے لیں۔ تو یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اس آیت کو معمول بنائیں، اور جن کے گھروں میں جادو کے، جنات کے، حسد نظر کے مسائل ہیں، وہ بھی اس آیت کو بنا لیں، اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہیں۔ جو بھی ظالم ہے اس پر اللہ کی پکڑ آئے گی، وہ جنات ہیں، وہ شیاطین ہیں، وہ جادو ہے، وہ کسی نے بھی کوئی آپ کے مال کو غصب کیا، ہر ظالم کے خلاف یہ دعا، اس کو معمول بنائیں، اور اس کی برکات آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عطا فرمائیں، بھلائیاں عطا فرمائیں، اور ہر طرح کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔